میرا ذہنی توازن کہیں بھی اس نے خراب کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جو پرابلم ہے بھئی آپ انٹرویو کرنے آئے ہیں یا میرے اسکینڈلز گنوانے آئے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ جو بات کرنی ہے وہ کریں, اچھا میں انٹرویو نہیں دے رہا آپ. اچھا آپ نے منع کر ہاں دیا. میں اٹھ کے چل. اچھا، سخت ہاں مزاج. جب ایز جرنلسٹ وہ بہت آڈ بات کرتی تھی, وہ مجھے اس نہج پہ لے آئی تھی. اس نے خود مجھے نہیں کہا, مجھے اس نہج پہ لے آئی کہ میں نے اسے کہا کہ کیوں نہ ہم شادی کر لیں. السلام علیکم جی, میرے ساتھ موجود ہیں سید نور صاحب اور شاذل. اور شاذل کی جو والدہ ہیں رخسانہ نور صاحبہ, جن کا انتقال آج سے 6 سال قبل ہوا, اور وہ ایک بہترین صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی لکھاری بھی تھیں. جہاں وہ پروفیشنل لائف میں بہت زیادہ کامیاب تھیں, وہیں پر وہ بطور بیوی, بطور ماں بھی بہت کامیاب انسان تھیں. سید نور صاحب آج بھی رخسانہ نور صاحبہ کے حوالے سے بہترین بات کرتے ہیں, بہترین یادیں ہیں ان کی اور شاذل کی بھی. رخسانہ نور صاحبہ کی آج 6ٹھی برسی ہے, اور اس موقع پر ہم سید نور صاحب اور ان کے بیٹے شاذل سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی والسلام. سید نور صاحب, آج آپ کی جو اہلیہ رخسانہ نور صاحبہ ان کی برسی ہے, تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا یادیں ہیں ان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کے؟ یادیں تو بہت ہیں, لیکن ایک بات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہے, اور جو شاید شاذل کو بھی معلوم نہیں ہے, کہ آج میں جس مقام پہ ہوں, جس مقام کو میں نے حاصل کیا ہے, اس میں رخسانہ کی ذات کا بہت دخل ہے. وہ یوں کہ نئی شادی ہوئی تھی, اور میرا جو لکھنے کا کام تھا بہت عروج پہ تھا. میں رات دن اسٹوڈیوز میں کبھی کہیں. اس خاتون نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ جی آپ کہاں تھے, آپ گھر پہ کیوں نہیں تھے, آپ نے اطلاع کیوں نہیں دی, آپ نے جو ہے یہ کیا مذاق ہے, آپ گھر کو ٹائم نہیں دے رہے, فلانے کو ٹائم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے فریڈم دیا کام کرنے کے لیے. مجھے میرے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا. میرا ذہنی توازن کہیں بھی اس نے خراب کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جو میں سوچ رہا ہوں میں سوچ نہ پاؤں, جو میں کرنا چاہ رہا ہوں میں کر نہ پاؤں. اس نے گھر کو بڑی اچھی طرح سنبھالا, بچوں کو بڑی اچھی طرح سنبھالا, ان کی اسکولنگ بہت اچھی کی. گو کہ میں ساتھ تھا, لیکن میں اتنا ساتھ نہیں تھا جتنا وہ سفر کر رہی تھی. تو یہ اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میری زندگی میں اور بچوں کی زندگی میں. پہلی ملاقات رخسانہ جی سے آپ کی کہاں ہوئی؟ وہ میرا انٹرویو لینے آئی تھی. مجھے یاد ہے میں مکلو روڈ پہ سنائی اسٹوڈیوز کے مالک ڈسٹریبیوشن میں تھا, جاوید فاضل صاحب اور میں ان کی کہانی پہ کام کر رہا تھا. تو مجھے اس نے ٹائم لیا کہ جی میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں. میں کہا جی ٹھیک ہے, میں تو ادھر مکلو روڈ پہ ہوں, مجھے بتائیے. نہیں میں یہیں آ جاتی ہوں. میں کہ آ جائیں. وہ آ گئی وہاں پہ. کس ایئر کی بہت, بات ہے؟ یہ 79-80 کی بات ہے. ہاں وہ آ گئی, اور میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی لڑکی اینک لگائی ہوئی, اور یہ وہ, میرا نام رخسانہ آرزو ہے. اچھا جی میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں. میں کہا کیجیے, آپ پہ بڑے الزامات ہیں, آپ بڑے فلرٹ کرتے ہیں, اور یہ ہے وہ ہے. میں کہا اچھا جی ٹھیک ہے جی, اور بتائیے یہ رومانہ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا رومانہ سے میرا ایسا کوئی تعلق نہیں, بس دوستی ہے. میں عرفان کھوسٹ صاحب اور میں دوست ہیں, اور ان کی دوستی کے ناطے میں وہاں آرٹس کونسل میں ہمارا آنا جانا ہے, اس سے پہلے بھی ہے. اب ویسے جرنلسٹ بھی میں جاتا رہا ہوں 69 میں. تو اس سے بس ہیلو ہائے ہے, ایسی کوئی بات نہیں. نہیں میں نے سنا ہے فلاں لڑکی سے بھی, شمسی شیخ سے بھی آپ کا کوئی تعلق ہے. میں نے کہا آپ کو کیا پرابلم ہے بھئی, آپ انٹرویو کرنے آئے ہیں یا میرے اسکینڈلز گنوانے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب مجھے سارے میرے جو دوستیاں ہیں وہ گنوا رہی ہے اور فلانا. میں نے کہا آپ جو بات کرنی ہے وہ کریں. اچھا میں انٹرویو نہیں دے رہا. اچھا آپ نے منع کر ہاں دیا. میں اٹھ کے چلا گیا. پیچھے مجھے بعد میں مجھے جاوید فاضل نے بتایا کہ تم نے بڑی بدتمیزی کی ہے, تمہیں ایک لڑکی آئی ہے انٹرویو کرنے کے لیے, تم اس کو چھوڑ کے چلے گئے. بہرحال تم نے انٹرویو نہیں کیا, میں نے انٹرویو کروا دیا. اچھا تو
وہ کہہ کے گئی ہے کہ جی میری طرف سے سوری بول دیں. سخت مزاج کی تھی بہت. اچھا سر. ہاں جب ایز جرنلسٹ وہ بہت آڈ بات کرتی تھی, یہ اس کی خاصیت تھی. جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ بات کرتی تھی, انٹیلیجنٹ اتنی تھی وہ. تو جاوید فاضل صاحب نے کہا یار تم نے انٹرویو ضرور کرانا ہے. میں نے کہا اچھا. جاوید فاضل اور میری ایک بڑی زبردست ٹیم تھی, ان کی ساری فلمیں میں نے لکھی تھی. خیر جناب کچھ دن کے بعد پھر مجھے فون آیا, وہ لینڈ لائن سی, اس وقت موبائل نہیں تھے. موبائل شادی کے بعد آئے تھے اور میں نے ان کو شادی کو معلوم ہے بہت موبائل گفٹ کیے. اچھا. اور وہ جو میں ان کو گفٹ کر لیتا تھا یہ چھین لیتا تھا ان سے. اچھا. خیر تو وہ پھر مجھے انہوں نے ٹائم دیا. یہاں ایک تھا کیا اچھرے میں ایک فوٹوگرافر بڑا مشہور جو اس زمانے میں ماڈلنگ کی تصویروں کا ان کا آفس تھا, تو وہاں مجھے بلایا گیا. تو میں نے انٹر ہوتے بیٹھی ہوئی تھی, سوری جی سوری جی سوری جی. میں نے کہا نہیں سوری ووری نہیں, آپ نے جو بات کرنی ہے ان چیزوں کے علاوہ بات کریں آپ. کہتی ہاں جی. اندروں پتہ نہیں ہوتا کی خیال سی جی. تو ان نے میری کہانیاں لبنیاں چاہیے جو بھی ہے. خیر اس دن بڑی اچھے طریقے سے بات ہوئی اور یہ وہ انٹرویو ہو گیا. شادی تک بات کیسے؟ وہ انٹرویو کے بعد میں آ گیا اپنے. میں بہت بزی ہوتا تھا اس زمانے میں. میں کچھ 40 فلمیں ایک وقت میں لکھ رہا ہوتا تھا. 40 فلمیں اندازہ لگائیں ایز رائٹر کی میں بات کروں. تو ایک دن میں ایونیو گیا تو مجھے پتہ چلا جی وہ لڑکے نے بتایا مجھے کہ کوئی خاتون ہے, صحافی خاتون ہے, وہ آپ سے ملنے آئی ہوئی. اچھا. میں نے کہا مجھ سے کون ہے وہ؟ کہتے ہیں جی نام نہیں پتہ. وہ کمرے میں بیٹھی, میڈم شیویں مارا کا کمرہ تھا وہ جہاں میں بیٹھتا تھا. میں وہاں گیا تو آگے یہ بیٹھی ہوئی. السلام علیکم بادشاہ صاحب, آپ کا وہ چھپ گیا انٹرویو میں لے کے آئی ہوں دکھانے کے لیے آپ. میں نے دیکھا, میں نے کہا کہتی مجھے یقین تھا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ آپ بہت بزی انسان ہیں. تو یہ ہے, اور کیسا لگا آپ کو؟ میں نے کہا پڑھوں گا میں بتاؤں گا. نہیں آپ کو دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا تصویریں میری بہت بری ہیں. اچھا. کہتی ہے لیکن لکھا ہوا بہت اچھا ہے. یہ اس کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں. کہ لیے تو ہمارے یہاں جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ کام کرنے کے تھوڑا رشوت لیتے ہیں. اچھا تو آپ ہمیں کھانا کھلائیں. اچھا. اچھا ضرور کھلائیں گے. تو ابھی تو نہیں, ابھی تو میں کچھ دن بزی ہوں, میں ویکینڈ پہ انشاءاللہ. وہ پھر مجھے یاد ہے کہ ہم کہیں وہ گو نہیں ہے وہ برج کے نیچے, وہاں ان کو میں لے گیا, وہاں کھانا وانا کھایا. وہاں کے اس کو بہاری کباب بہت پسند تھے اور پھر اکثر پھر ہم جاتے رہے وہاں پہ. میں بہت روشنیوں میں تھا, بہت ساری ہیروئن, بہت سارے چہرے, لیکن میرا ایک دل میں تھا کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا. حالانکہ مجھے آفرز تھیں, مجھے 3-4 جگہوں پہ مجھے پروپوز کیا گیا تھا, لیکن میں نے اس کو اوائڈ کیا تھا. وہ میں نے کہا میں ایسی جو میرے گھر کو اچھا رکھے. وہ جو میں آگے بات کی ہے آپ کو کہ میں جو کچھ بھی ہوں اس کی وجہ سے, تو میں نے کہا یہ شی از ویری سمپل, ویری اسٹریٹ فارورڈ, اور پڑھی لکھی بھی ہے اور بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, خاندان بھی اچھا ہے اور شریف لڑکی ہے. صحیح ہے. تو میں کیوں نہ اس سے شادی کر لوں. اچھا. وہ مجھے اس نہج پہ لے آئی تھی. اس نے خود مجھے نہیں کہا, مجھے اس نہج پہ لے آئی کہ میں نے اسے کہا کہ کیوں نہ ہم شادی کر لیں. تو کہ نہیں ہاں بالکل میں بھی یہی سوچتی ہوں, تو میں آپ کو اپنی بہن سے ملاتی ہوں. اس نے نہیں کہا کہ کیوں آپ نے کہا, فوراً اس نے کہا میں آپ کو اپنی بہن سے ملاتی ہوں. ان کی بہن یہاں پروفیسر تھی کہیں. اچھا. مجھے انہوں نے بلایا, سیالکوٹ میں گیا, ان کے فادر سے ملا. وہ بڑے زبردست آدمی تھے, بہت اصول پسند وہ, اور ان کی مدر انتہائی تہجد گزار, 5 وقت کی نماز. انہوں نے کہا یار تم فلمی آدمی ہو. میں کہا جی ہوں, یہ میرا پروفیشن ہے. اچھا پیچھے سے کیا ہو؟ میں نے کہا پیچھے سے میں سید ہوں سر.
یہ میرا شجرا ہے, یہ میرے لوگ ہیں. کہتے یار شجرا تمہارا بہت بڑا ہے, تو تم کس کام پہ پڑ گئے؟ میں نے کہا جی کام تو یہ اچھا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کی بیٹی بھی تو ہمارے لیے لکھتی ہے, ہمارے کام پہ لکھتی ہے, تو اس کو بھی سوچنا چاہیے. ہنس پڑے گا یار, ٹھیک تم ٹھیک کہہ رہے ہو, تو ٹھیک ہے پھر بات کریں گے. میں آ گیا واپس, اور پھر میرے اس نے رخسانہ نے مجھے کہا کہ جی انہوں نے اوکے کر دیا ہے, تو آپ بات کر لیں کسی سے. میرا خیال ہے کہ ایک دو نزدیک کے رشتہ دار تھے میرے, اب مجھے ہم لوگ گئے, شادی طے ہو گئی. اور میں نے جانا تھا آؤٹ ڈور ہلچل کی آؤٹ ڈور پہ جانا تھا, اور شادی کا دن رکھ دیا گیا. شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد ہم اقبال ٹاؤن میں آ گئے. میں خیر شادی کے چند دن کے بعد میں آؤٹ ڈور چلا گیا. یوں اب اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی کہے کہ جی ہماری تو شادی ہوئی ہے اور آپ جا رہے ہیں, یعنی وہ ایسی چیزوں میں نہیں پڑتا. نہیں, اس نے مجھے فریڈم دیا تھا, مجھے بہت پش کیا تھا نہیں کام کریں. ایون جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی, میں کراچی میں شوٹ کر رہا تھا, چین آئے نا, میں پوچھنے کے لیے آیا, اس کو دیکھنے کے لیے آیا, تو کہنے لگی آپ کیوں چھوڑ کے آئے ہیں کام؟ میں ٹھیک ہوں, جائیں. وہ آج بھی میرے پاس میسیج اس کا ہے کہ جائیں آپ واپس جا کے اپنا اچھا کام کریں, میری فکر نہیں کریں آپ, آئی ایم آل رائٹ. اچھا شاذل, یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو والدہ ہیں ان کی جو تربیت ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے آپ کی لائف پہ؟ امپیکٹ تو بہت بڑا ہے, کیونکہ دا مین آئی ایم ٹوڈے از بیکاز آف ہر. مطلب کہ بہت میری جو موم تھی, ماما جو تھیں, وہ نارمل مومس کی طرح نہیں تھیں کہ ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, باہر نہیں جانا گھر سے. ایسا کوئی نہیں تھا. ان کا زور صرف دو چیزوں پہ ہوتا تھا, ایک اسٹڈیز پہ ہوتا تھا بہت زیادہ, اور دوسرا لوگوں کی رسپیکٹ پہ ہوتا تھا, کہ جس سے بھی بات کرنی ہے, جس سے بھی ملنا ہے, رسپیکٹ کرنا ہے. یہ وہ بہت سی چیزیں انہوں نے مجھے سکھائی ہیں. لڑکیوں کی رسپیکٹ, عورتوں کی رسپیکٹ, اٹھنا بیٹھنا, لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے. پاپا کی رسپیکٹ مجھے یاد ہے کہ اگر میں تھوڑا سا بھی کہتا تھا نا کہ پاپا تو ٹائم ہی نہیں دیتے, مطلب کہ میرا اتنی بڑا وہ پریزنٹیشن تھی اسکول میں, نہیں آئے وہ, تو مجھے مار پڑتی تھی باقاعدہ کہ کیوں, وہ باپ ہے, وہ تم کیوں بول رہے ہو ان کے بارے میں آتی ہوں نا, بس اس میں سیٹسفائیڈ رہو, تم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں. تو وہ بس ایک ہر چیز انہوں نے مطلب کہ مجھے آہستہ کر کے نا اوور دا ایئر سمجھائی. لوگوں کی رسپیکٹ, والدین کی رسپیکٹ, اٹھنا کیسے, بیٹھنا کیسے, پڑھنا کیسے. میں اردو میں ویک تھا کیونکہ میں موسٹلی امریکہ رہا تھا, تو میں اردو پی لیتا تھا, تو مجھے ساری رات بیٹھ کے مجھے پڑھاتی تھی الف بے پہ, تو میں وہ بس میرے اردو میں. سائمہ کے لیے وہ اچھے لفظ استعمال کرتی تھی. اگر کوئی سخت لفظ استعمال کیا ہے میرے لیے کیا ہے. اقبال ٹاؤن میں کہیں شوٹنگ کر رہی تھی سائمہ, کچھ لوگ آ گئے, تو میرا ڈرائیور ان کو گھر میں لے آیا. تو تھوڑی دیر بعد رخسانہ آئی, اس نے گاڑی دیکھی, اس نے پوچھا یہ کس کی گاڑی ہے, اس نے کہا جی سائمہ کی. اچھا. مجھے ایک دن فون آیا, نمبر بھی سیو نہیں تھا, فون آیا, میں نے کہا اٹھایا, میں نے کہا ہیلو, کچھ کھایا؟ میں نے کہا کون؟ کہ میں سائمہ بات کر رہی ہوں. مہندی والے ہاتھ بنا رہے تھے, تو اس کا یہ کہنا تھا کہ سائمہ جیسی آرٹسٹ کوئی نہیں ہے. اچھا نور صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ آج آپ جو بھی ہیں وہ رخسانہ جی کی وجہ سے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ کیوں ضرورت پیش آئی رخسانہ, جب آپ اپنی زندگی میں بہت مطمئن تھے, آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساتھ دیا, جو کچھ ہیں آپ مانتے ہیں آج ان کی وجہ سے, پھر آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو شادی بھی کرنی چاہیے؟ اور ظاہر ہے شادی جب آپ نے کی ان کا دل بھی دکھا ہوگا, اور پھر شادی کر کے آپ نے بتایا بھی نہیں ان کو. صرف اتنا کہوں گا کہ رخسانہ نے مجھے کام کرنے کا موقع دیا, اور سائمہ نے میرے کام کو نکھارا. صحیح. اس کی ذات کی انسپریشن, اس کی اسکل, اس کا بیہیویئر, شی واز مائی انسپریشن فار دا فلم اینڈ فار مائی لائف. رخسانہ بہت جلد
انوالوڈ ہو گئی تھی اپنے بچوں میں ادھر ادھر یہ وہ. تو میرا زیادہ ٹائم اسٹوڈیو میں گزرتا تھا, کام میں گزرتا تھا. تو اوبیسلی ایک لائکنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لائکنگ کی حد تک اگر آپ کہیں تو ایسا نہیں تھا. میں جو سوچتا تھا, جو کردار سوچتا تھا, اس میں وہ سائمہ سامنے کھڑی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے وہ فلمیں تخلیق کی جنہوں نے مجھے بہت عزت دی. ایون رخسانہ کا یہ کہنا ہے, جن دنوں میں ہم مہندی والے ہاتھ بنا رہے تھے, تو اس کا یہ کہنا تھا کہ سائمہ جیسی آرٹسٹ کوئی نہیں ہے. صحیح. پھر جب اس کو یہ پتہ چلا کہ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں, تو دبے لفظوں میں وہ بات کرتی تھی. کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ جی ایسا کیوں ہے, کیوں نہیں ہے, بلکہ اگر وہ بات کر لیتی تھی تو سائمہ کے لیے وہ اچھے لفظ استعمال کرتی تھی. اگر کوئی سخت لفظ استعمال کیا ہے میرے لیے کیا ہے, بلکہ اگر وہ بات کر لیتی تھی تو سائمہ کے لیے وہ اچھے لفظ استعمال کرتی تھی. اگر کوئی سخت لفظ استعمال کیا ہے میرے لیے کیا ہے, اس کے لیے ہمیشہ اچھے لفظ استعمال کیے. مجھے یاد ہے ایک بار وہ اقبال ٹاؤن میں کہیں شوٹنگ کر رہی تھی سائمہ, کچھ بھی نہیں تھا. اچھا. تو تھوڑی دیر بعد رخسانہ آئی, اس نے گاڑی دیکھی, اس نے پوچھا یہ کس کی گاڑی ہے؟ اس نے کہا جی سائمہ کی. اچھا کہاں ہے وہ؟ کہتا اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہے. وہ ڈرائنگ روم میں نہیں گئی, اچھا. وہ سیدھا گئی جو کچن کو راستہ جاتا تھا, اور جو اس نے پوچھا کہ ان کو کچھ دیا ہے؟ نہیں, الو کے پٹھے آپ. اچھا. آپ کو معلوم نہیں کون آیا ہوا ہے گھر میں؟ جا کے وہ ہمارے گھر میں اکثر چیزیں رہتی تھیں, وہ فرائی کی, اس نے چائے بنائی, لگائی, ٹرالی سجائی, کہتی جاؤ لے کے جاؤ اس کو. اچھا. زبردست. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ کیوں آئی ہے, نکالو اس کو, یہ ہو. نو, شی واز کلچرڈ لیڈی. اس کو آتا تھا زندگی میں کس طرح بیہیو کرنا ہے کس کے ساتھ. اور یہ بات سائمہ نے بھی ریئیکٹ کی, اور اس نے کہا کہ یہ کتنی بڑی ہے. تو سائمہ نے بھی کبھی اس کے لیے ایسے لفظ نہیں, اس نے ہمیشہ رخسانہ جی کہا, آلویز. تو یہ رشتے ناتے ایسے ہیں. ہمارے کوئی نقلی رشتے نہیں تھے, یا نقلی باتیں نہیں تھی, یا یہ آپ کہہ لیں کہ کوئی انکلچرڈ ان ایجوکیٹڈ باتیں نہیں ہوتی تھی. رخسانہ بھی ہائیلی کوالیفائڈ تھی, میں بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا, ماحول بھی ہمارا گھر میں پڑھا لکھوں والا تھا. تو سائمہ بھی نہ پڑھے ہوئے ان ایجوکیٹڈ وومن, لیکن وہ کلچرلی اتنی رچ رہی ہے اور ہے. اس کو قرآن سنت کی بہت زیادہ تعلیم اس نے لی ہوئی تھی, اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آج بھی وہ قرآن سنت کی بہت زیادہ وہ انوالوڈ ہے اس میں. تو اس وجہ سے آئی ایم فارچونیٹ پرسن کہ مجھے دونوں طرف. اچھا, آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے دونوں کے ساتھ انصاف کیا؟ بالکل. میں نے کہیں بھی ایسا نا انصافی نہیں ہونے پائی, کہیں بھی کسی مقام پہ بھی. بالکل, میں نے کہیں بھی ایسا نا انصافی نہیں ہونے پائی, کہیں بھی کسی مقام پہ بھی. حالانکہ ایک ٹائم تھا میری بچی, آج وہی بیٹیاں ہیں جو بہت پیار کرتی ہیں سائمہ سے. سائمہ ان کے لیے جان دیتی ہے. آج یہ بیٹھا ہوا ہے, یہ رخسانہ کو ماما کہتا تھا, وہ سائمہ کو اماں کہتا ہے. تو ہم نے اپنی فیملیز کو جوڑ کے رکھا ہے, ہم نے بکھرنے نہیں دیا ایک دوسرے کو, کسی کو بھی. تو یہ ایک سچائی ہے جو آپ کو کہیں کہیں ملے گی, ہر جگہ نہیں. یہ بات تو ہے. شاذل, انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ماما کہتے تھے, سائمہ جی کو اماں کہتے ہیں. رخسانہ جی کے بعد سائمہ جی کو اماں کہنا کتنا مشکل آپ کے لیے تھا؟ اصل میں جب ماما کی ڈیتھ ہوئی ہے نا, تو میں تو لاسٹ تھا, کیونکہ تھوڑی دیر بعد مائی سسٹرز وینٹ ابراڈ,
بیک ٹو دیئر پلیسز. پاپا کی شوٹنگ چل رہی تھی اس دوران, تو آئی واز alone in the house. تو میں ان فیلنگس کے پروسیس کے اندر ہی تھا. تو مجھے ایک دن فون آیا, نمبر بھی سیو نہیں تھا. فون آیا, میں نے کہا, اٹھایا, میں نے کہا ہیلو, کچھ کھایا؟ میں نے کہا کون؟ کسی میں سائمہ بات کر رہی. میں نے کہا نہیں, میں نے کچھ نہیں کھایا. ادھر پہنچو ازمیر, گھر پہنچو. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کچھ کھانا. تو کہتی ہے میں پکا کے لے آؤں گی اگر تم نہیں آئے تو پھر میں گیا. پھر اس طرح آہستہ آہستہ شی ٹوک کیئر آف می. پھر انہوں نے گھنٹوں بیٹھ کے میری سنی, کہ میں انہی کے سامنے بیٹھ کے اپنی ماما کی باتیں کر رہا تھا اور انہوں نے بیٹھ کے سنی. دس از وین یو تھنک اباؤٹ اٹ, دس از ویری چیلنجنگ فار دا ادر وومن ٹو لسن. اور وہ مجھے کنسول کرتی تھیں اس پہ, اور آج وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے. لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں, کب آپ کو پتہ چلا تھا؟ اور اس دوران بھی جو ان کی ہمت تھی یا ان کی ذمہ داریاں تھیں, ان کو کیسے آپ نے دیکھا کہ وہ نبھاتی رہیں؟ نہیں, جب پتہ چلا ہم نے ان کے جو بھی علاج ہوتے ہیں, ایون ہم امریکہ تک ہم نے علاج کرایا, امریکہ بھیجا, جو مجھ سے ہو سکا, جو انہوں نے مانگا, بلکہ جو میں نے پیسے بھجوائے میرے داماد نے اس میں سے جو بچ گئے وہ مجھے واپس کیے. اچھا. ہم نے اتنا ان کو وہاں کیا تو ٹھیک ہو گئی تھی وہ, لیکن انہوں نے کیئر نہیں کی بیوقوف نے. اور پھر ہو گیا, پھر کرایا, پھر کرتے کرتے پھر اوبیسلی کینسر آپ کو ون ڈے ایٹ دا پرسن, وہ کھا جاتا ہے, وہ چھوڑتا نہیں. بہت بہت شکریہ سید نور صاحب آپ کا اور شاذل آپ کا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.